السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کمر کا درد یعنی لوور بیک پین کے بارے میں۔ یہ درد آج کل کم ایج کے لوگ یا ہر قسم کے لوگ، ہر ایج کے، چاہے بچے رہو، جوان رہو، لیڈیز رہو یا مڈل ایج کے رہو یا بوڑھے، تمام لوگوں کو یہ کمر کے درد کا عام شکایت ہو گئی ہے۔ خصوصاً آفس میں کام کرنے والے مرد ہو یا عورتیں، اور گھر میں کھڑے رہ کر کام کرنے والے، چاہے لیڈیز رہو یا جینٹس، یا کاروبار کی جگہ پہ بھی کھڑے رہ کے کام کرنے والوں میں، اور خواتین میں اسپیشلی، کیونکہ کیلشیم کی کمی کی وجہ سے یہ کمر کے درد میں زیادہ مبتلا ہو جاتی ہے۔ تو اب ہم اس ویڈیو میں یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ لوور بیک پین آخر کیا ہوتا ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں اور اس کے بچاؤ کے طریقے کیا ہیں، اور کچھ آسان اور سیف ایکسرسائزز کے بارے میں ہم معلومات کریں گے۔ آخر میں اہم ٹپس بھی بتاؤں گی۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے، درمیان سے مت چلے جائیے اور ویڈیو کو بند مت کیجیے۔ بہت ہی کارآمد اور فائدہ بخش ویڈیو ہے۔ یہ ویڈیو ہر عمر کے لوگوں کے لیے مفید ہے، دیکھنے کے قابل ہے۔ کمر کا درد کیا ہوتا ہے، سب سے پہلے یہ معلوم کریں گے۔ کمر کا جو نچلا حصہ ہوتا ہے، جب اس جگہ پر مسلز ٹائٹ ہو جائیں یا اسٹف ہو جائیں یا زیادہ پریشر پڑے تو کمر میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ یہ درد بعض اوقات ہلکا بھی ہو سکتا ہے یا کبھی کبھی چلنے، اٹھنے، بیٹھنے میں مشکل بھی پیدا کر سکتا ہے۔ کچھ لوگوں کو صبح کے وقت بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، اور بعض لوگوں کو زیادہ دیر تک بیٹھنے سے بھی ہوتی ہے، اور بعض لوگوں میں موسم ٹھنڈا ہو جائے، ٹیمپریچر کم ہو جائے تو ایسے وقت میں بھی کمر میں تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ یعنی کیلشیم کی کمی مین مدعا ہوتی ہے۔ بعض میں کمر میں درد ہونے کی چند عام وجوہات یہ بھی ہو سکتی ہیں، جیسے غلط پوزیشن میں بیٹھنے یا ٹیڑھے میڑھے لیٹنے سے، یا موبائل یا لیپ ٹاپ پر جھک کر بیٹھ کر کام کرنے کی وجہ سے، زیادہ دیر تک بیٹھنے سے، بنا آرام کرے کنٹینیوسلی بیٹھنے سے بھی کمر اکڑ جاتی ہے اور تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ ایکسرسائز نہیں کرنے سے یا کچھ دیر کر کے بیٹھ جاتے ہیں تو تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ وزن زیادہ اٹھانے سے ہڈیوں پر وزن زیادہ ہو کر ہڈیاں درد کرنے لگتی ہیں۔ بعض خواتین یا مرد حضرات بھی موٹاپے کی وجہ سے کمر کا درد کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ٹینشن اور اسٹریس زیادہ لینے سے بھی کمر میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ سونے کا انداز اگر غلط ہو، یعنی غلط پوزیشن میں سو جائے تو بھی درد شروع ہو جاتا ہے۔ ضروری بات یاد رکھیں، اکثر یہ درد ہمارے لائف اسٹائل کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ آج کل کی فیشنیبل لڑکیاں اونچی ہیل کی چپلیں جو پہنتی ہیں، جس کی وجہ سے ان کے ایڑیوں پر، ہڈیوں پر اثر پڑتا ہے، نروز پہ اثر پڑتا ہے، جس کی وجہ سے بیک پین بھی شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے ہم صوفے پر بیٹھے ہیں تو ہم سامنے کے حصے میں بیٹھتے ہیں اور سر کو ہمارے پیچھے صوفے سے ٹکا دیتے ہیں، یعنی ٹیڑھا بیٹھتے ہیں، جس کی وجہ سے بھی کمر میں تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ نہ صرف کمر میں بلکہ گردن میں بھی درد شروع ہو جاتا ہے۔ احتیاطی تدابیر: اگر آپ کمر کے درد سے بچنا چاہتے ہیں تو سیدھا بیٹھنے کی عادت ڈالیں تاکہ کمر کے درد سے چھٹکارا پا سکیں۔ سیدھا بیٹھنے سے بلڈ سرکولیشن نارمل ہوگا اور آکسیجن بھی اچھی طرح ہمارے باڈی میں سپلائی ہوگی۔ ہر 30 سے 40 منٹ کے بعد تھوڑا سا حرکت کرنا چاہیے، ہمیں چلنا پھرنا چاہیے، تھوڑی واکنگ کرنا۔ ایک جگہ آرام سے بیٹھنے کی وجہ سے دوران خون آہستہ آہستہ ہوگا، جس کی وجہ سے ہمارا جسم سست ہو جائے گا اور ہمارے باڈی میں خون کے ساتھ آکسیجن برابر سپلائی نہیں ہوگی، اور جس کی وجہ سے ہمارا باڈی بھی وزنی ہو جائے گا۔ موبائل کو آنکھوں کی سیدھ میں رکھیں۔ اگر کوئی چیز نیچے زمین سے اٹھانا ہو
तो थोड़ा सा घुटना मोड़कर झुके। सोने के लिए ज़्यादातर गद्दे का इस्तेमाल ना करें। स्पंज के गद्दे से एहतियात बरतें, यानी स्पंज के गद्दों पर सोएं तो उसकी वजह से भी हमारा बॉडी नॉर्मली नहीं रहेगा, बैक पेन शुरू हो जाता है। तो इन छोटी छोटी आदतें जो हमारी लापरवाही की वजह से बहुत बड़ा फ़र्क पैदा करती हैं। अगर ज़्यादा दर्द हो तो एक्सरसाइज ना करें और किसी तजुर्बेकार या माहिर डॉक्टर से एडवाइस लें। हम यहाँ पर कमर के दर्द से बचाव के लिए कुछ एक्सरसाइजेस मैं बताऊंगी। आप लोग गौर से ये एक्सरसाइजेस को सुनिए, अगर हो सका तो अपने कापियों में भी नोट कर लीजिए और डेली ये एक्सरसाइज करने की आदत डालिए। पहली एक्सरसाइज है जिसमें नंबर 1, पहले पीठ के बल लेट जाएं, यानी चित्ते लेट जाना है और घुटने को हमारे सपोज सीधा घुटना है, पहले सीधे पैर का घुटना सीने की तरफ लाएं और ऐसे ही पोजीशन में 10 मिनट तक पकड़े रहें। फिर उसके बाद बायां पैर का घुटना सीने की तरफ लाना, वो भी 10 मिनट तक। तो इस तरह से कम अगर आपके पास वक्त है तो कम से कम एक एक्सरसाइज, ये दोनों टाइप की हैं एक्सरसाइज, पहले सीधे पैर की फिर बाएं पैर की, तो ऐसे जो है 5-5 दफ़ा ये एक्सरसाइजेस करना चाहिए दोनों साइड के। एक्सरसाइज नंबर 2 है बिल्ली या गाय की तरह स्ट्रेच होके जो एक्सरसाइज करते हैं। हाथ और घुटनों पर आ जाएं। क्या करेंगे हम? हाथों को नीचे रखेंगे और घुटनों पर ठहर जाना चाहिए। जैसा कि छोटे बच्चों को हम अक्सर लोग देखिए अपनी पीठ पर बिठा लेते हैं और लेके चलते हैं बच्चों को, सब घुटनों के बल पे ठहर के हाथों को नीचे रख के बच्चों को पीठ पे बिठा लेके ऐसा लेके गोल फिराते हैं खेल की तरह बच्चों को, छोटे मासूम बच्चों को, ताकि बच्चे खुश हों। तो वैसे ही जो है हमको यहाँ पर एक्सरसाइज करना है। दोनों हाथ नीचे रख देंगे ज़मीन पर और दोनों घुटने भी ज़मीन पर। फिर नंबर 2 में पहले पीठ ऊपर करें और पीछे ले जाएं, यानी हम नीचे पहले नमाज की तरह बैठ जाएं, फिर उसके बाद सीधा होके पीठ को ऊपर करेंगे, करके क्या करेंगे, पीठ को पीछे ले जाएंगे, फिर उसके बाद सीधा हो जाएं। तो ऐसे आहिस्ता आहिस्ता करते जाएं, कम से कम 10 बार ये एक्सरसाइज को करें और हमेशा एक्सरसाइज को आहिस्ता आहिस्ता और कंट्रोल के साथ करें। जल्दी जल्दी नहीं करना चाहिए, बल्कि स्लोली कमर को पीछे ले जाएं, फिर सामने नॉर्मली लाएं, कमर पीछे ले जाएं, फिर नॉर्मल पोजीशन में है, इस तरह से। फिर एक और है तीसरी एक्सरसाइज पर ज़मीन पर बैठकर आगे झुक जाएं, जैसे हम नमाज के लिए झुकते हैं। तकरीबन 15 से 20 मिनट तक ऐसे ही बैठे, रिलैक्स बैठे। तो ऐसा 3 दफ़ा ये एक्सरसाइज को रिपीट करें। तो आप गौर करिए, तवज्जो दीजिए, आपकी पीठ के हिस्से में आपको अल्लाह ने ऐसा महसूस होगा कि जैसा कोई करंट गुज़र रहा है या हमारे बॉडी के अंदर कोई चींटी वगैरह रेंग रही है। तो यानी आपका खून क्या होगा, नॉर्मल कंडीशन में सप्लाई होता है, उसके साथ साथ ऑक्सीजन भी सप्लाई होती है। तो इस तरह से हम 15 से 20 मिनट तक ऐसा रिलैक्स हो जाएं। कुछ ज़रूरी हिदायत मैं यहाँ पर एक और 4 किस्म की आदतें जो आपको तर्क करना है, उसको फॉलो नहीं करना है। तो वैसे जो है मैं कुछ आदतें उनके बारे में बताऊंगी। माहिरीन आर्थोपेडिक सर्जन कमर की दर्द की तकलीफ़ के लिए ये मशवरे दिए हैं, तो मैं वो आपको बता रही हूँ। तो ये कमर दर्द की तकलीफ़ में जो मुब्तला होते हैं पेशेंट्स, उनको मशवरा देते हैं माहिरीन यानी आर्थोपेडिक डॉक्टर्स। अगर वो इस तकलीफ़ से निजात पाना चाहते हैं तो इन्हें 4 आदतें छोड़नी होगी, इन्हें डॉक्टर का कहना है। तो आर्थोपेडिक सर्जन ने कहा मुताल्लिक़ा मरीज़ यानी जो तकलीफ़ में मुब्तला है वो मरीज़
اپنے غذاؤں کو اور طرز زندگی میں تبدیلیاں نہیں لائیں گے تو ان کی کمر کا درد ٹھیک نہیں ہوگا۔ تو یہ 4 تبدیلیاں اگر ہم فالو نہ کریں گے تو ہماری صحت کی خراب ہو سکتی ہے اور کمر درد کو اور بگاڑ دیتی ہے۔ اور ہماری کمر کے نچلے حصے کا جو پارٹ ہوتا ہے ریڑھ کی ہڈی کا، اس کو ڈسک کہتے ہیں۔ تو ڈسک کی خرابی بھی جلد ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ عام فہم زبان میں یوں کہیں کہ ریڑھ کے جس حصے کو ڈسک کہا جاتا ہے طبی اصطلاح میں، تو اسے جو ہے نا ورٹیبرے کو الگ کرتی ہیں۔ گول ٹکیوں کی صورت میں یہ ڈسک جھٹکوں کو جذب کرتی ہے، گویا شاک آبزرور کے طور پر کام کرتی ہے۔ اس طرح ریڑھ مستحکم رہتی ہے اور موہروں کو اس قابل بناتی ہے کہ وہ جسم کی حرکت کے مطابق ایک محور کی صورت میں کام کرتے ہوئے حرکت کریں۔ وہ 4 غذائی اور طرز زندگی سے متعلق عادتیں میں بیان کر رہی ہوں، غور سے سنیے، اور کمر کے درد سے پیچھا چھڑانے میں جو رکاوٹیں بنتی ہیں اس کو دور کیجیے آپ۔ تو نمبر 1 ہے، دیکھیے، انورٹیبرل ڈسک، جس کو کہتے ہیں، یہ اسپنجی قسم کے کشن ہوتے ہیں جو ریڑھ کے جو ہڈیاں ہوتی ہیں وہ ہڈیوں کے موہروں میں بہت زیادہ مٹھائی یا شکر والی چائے وغیرہ استعمال کرنے سے وہاں پر تکلیف ہوتی ہے۔ ماہرین کے مطابق بہت زیادہ مٹھائی یا چینی کا استعمال یا چائے میں شکر گھول کر روزانہ پینے کی عادت سے جسم میں ایک قسم کی سوزش سی ہوتی ہے، آپ گدگداہٹ سی ہوتی ہے، اور پیٹھ کا نچلا حصہ بھی اسی جسم کا حصہ ہے۔ تو کسی وجہ سے اگر یہ ڈسک اپنی جگہ سے پھیل گئی یا پھٹ گئی ہے تو اسے ٹھیک ہونے میں یہ سوزش رکاوٹ بنتی ہے۔ یا جو ہے نمبر 3 پہ فرائیڈ یا پروسیسڈ غذائیں، یعنی فرائیڈ رائس یا جو بھی تلی ہوئی چیزیں آپ کھاتے ہیں یا بند ڈبہ غذائیں، تو ایسی غذاؤں کے استعمال سے بھی جو ہے صحت پہ اثر پڑتا ہے۔ جب آپ تیل میں خوب اچھی طرح تلی ہوئی یا ڈیپ فرائیڈ غذائیں کھاتے ہیں یا پہلے سے بند ڈبہ جو غذائیں ہوتی ہیں، پروسیسڈ غذائیں استعمال کرتے ہیں، تو اس سے بھی کمر میں سوزش پیدا ہوتی ہے اور نقصان رسیدہ ڈسک کے اندمال میں، یعنی فائدہ ہونے میں رکاوٹ بنتی ہے، یعنی اس کو ٹھیک ہونے میں رکاوٹ بنتی ہے۔ اور چوتھے نمبر پہ ہے کم پروٹین والی غذائیں۔ جب آپ کم پروٹین والی یا زیادہ کاربوہائیڈریٹ والی یا زیادہ چکنائی والی خوراک کھاتے ہیں تو آپ کی ڈسک کو صحت یابی کے مرحلے سے اس کی ضرورت کے مطابق غذائیت بخش اجزاء فراہم نہیں ہوتے۔ اگر خوراک زیادہ پروٹین والی ہو تو ڈسک کو جلدی ٹھیک ہونے میں مدد مل سکتی ہے۔ تو اسی لیے ہم ان چیزوں کی احتیاط، یہ 4 جو چیزیں میں ابھی بتائی ہوں اس کو غور سے سن کے اچھی طرح سے یاد رکھ کے اس سے آپ احتیاط برتنے کی کوشش ہے۔ خصوصاً جن لوگوں کو کمر میں درد ہے وہ تو بہت زیادہ خیال رکھیں، اور جس کو درد نہیں ہے وہ لوگ بھی احتیاط کریں تاکہ آپ کو وہ درد سے گزرنا نہ پڑے، یعنی وہ پیڑھی میں نہ جا سکے آپ۔ ماہرین سرجن کے مطابق ڈسک کی تکلیف میں مبتلا مریض، جس کو بھی وہ تکلیف ہوتی ہے، مسلسل بستر پر لیٹا رہنا، ادھر ادھر بھاگنا چلنا کرنا ایسا نہیں، جو بھی پیشنٹس ہوتے ہیں نا ڈسک کے خراب ہو گئی سو ویسے پیشنٹس، اور آرام کرنے کا مطلب یہ سمجھے کہ بستر سے لگا رہنا ہے، یہاں تک کہ چہل قدمی کے لیے بھی نہ جائیں، یعنی بالکل چلنا پھرنا نہیں، یعنی واکنگ کے لیے بھی نہیں جانا، ضرورت کے تحت خالی ٹوائلٹ کو گئے آ گئے، اگر ہو سکا تو ویسا بھی احتیاط کرنا ہے۔ تو بشرط یہ کہ ڈاکٹر ان کی حالت کے، اگر بعض لوگ جو ہے تھوڑا ٹھیک ہو رہے ہیں تو ڈاکٹر ان کو تھوڑا چلنے کی بھی اجازت دیتے ہیں، تو ایسی صورت میں ڈسک کو کم غذائیت پہنچے گی۔ اگر یعنی کہ اگر وہ ڈسک ہم چل رہے پھر رہے ہیں، ہماری وہ ڈسک ہل گئی تو غذا نہیں پہنچتی ہے اور اس خرابی کو ٹھیک ہونے میں وقت بھی لگے گا۔ تو نیشنل اسپائن ہیلتھ فاؤنڈیشن والے ایک اچھی متوازن خوراک جس میں ضروری غذائیں ہوتی ہیں جیسے کیلشیم اور وٹامن ڈی شامل ہو
تو ریڑھ کو صحت مند رکھنے میں اہم ترین کردار ادا کرتی ہیں۔ یہ غذائیت بخش اجزاء ہڈی کا ٹھوس پن، پٹھوں کی کارکردگی اور تمام تر ٹشوز کو صحت مند رکھنے میں مددگار ہوتے ہیں۔ اس طرح ہڈیوں کے بھربھرے پن کی بیماری، آسٹیوپوروسس، ڈسک کے نقصان دہ انعطاف پذیر ہونے کے مرض اور کمر کی دیرینہ تکلیف سے بھی نجات ہوتی ہے۔ اب یہاں پر میں آپ کو ایک اور کچھ ضروری ہدایتیں دینا چاہوں گی۔ آپ پھر سے مزید اور ہدایتیں غور سے سن لیجئے۔ اگر درد بہت زیادہ ہو یا پیر آپ کے سند ہو جاتے ہیں، شل ہو جاتے ہیں، دیکھیے بالکل حرکت نہیں کر سکتے، یا پھر درد مہینوں تک رہتا ہو، تو اس کو ہم لاپرواہی میں نہ ڈالیں، بلکہ فوراً آرتھوپیڈک ڈاکٹر سے ایڈوائز لیں اور اپنا علاج مکمل کروائیں اور صحت مند رہیں۔ اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں۔ روزانہ تھوڑی دیر ہی صحیح چہل قدمی ضرور کریں۔ واکنگ کرنے سے ہماری صحت بہتر رہتی ہے، ہمارا بی پی بھی نارمل رہے گا اور خون گاڑھا نہیں ہوگا، اور تمام ٹشوز میں انہیں جو بافتیں ہوتی ہیں ہمارے باڈی کے، وہ تمام ٹشوز کے اندر آکسیجن آسانی سے سپلائی ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر مریض کو بہت تکلیف ہے تو ہلکی پھلکی ایکسرسائز کر لیں۔ ہاتھوں اور پیروں کو متحرک رکھیں، یعنی تھوڑا تھوڑا چہل قدمی کرنا، گھر میں کا گھر میں سے ہی، کیونکہ اگر زیادہ تکلیف میں آئے تو آپ گھر میں کا گھر میں کریے۔ اگر نہیں چب لائٹ تھوڑی سی ہے تکلیف، تو آپ اگر باہر تک جا کے آ سکتے ہیں تو ایک 15 منٹ 20 منٹ ایسا جا کے آپ واکنگ کر کے آ سکتے ہیں، جس سے آپ کو روشنی بھی ملے گی۔ صبح کے وقت اگر جائیں گے تو سورج کی روشنی ملنے سے وٹامن ڈی بھی مل سکتا ہے اور آپ کے مسلز بھی ٹھیک رہتے ہیں۔ ایک جگہ بیٹھے رہنے سے دوران خون کیا ہوگا؟ سست ہو جاتا ہے اور خون میں گاڑھا پن پیدا ہو جائے گا، تو جس کی بنا پر ہمارے باڈی میں بنڈلز بھی بن سکتے ہیں اور انسان اور نئی بیماریوں میں مبتلا بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی ہاضمے کا پرابلم ہو جائے گا، بی پی کا پرابلم ہو سکتا ہے، اور ہمارے باڈی میں اکڑن پیدا ہوتی ہے، جوائنٹس پین بھی ہو سکتا ہے، یعنی کئی قسم کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ آپ کو لمبی عمر دے اور صحت دے، خوش رہیں، سوستھ رہیں۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ خیر۔